بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست 1071 ملازگرد کے مقام پر بازنطینی سلطنت 26 اور سلجوق سلطنت اہل پرسلان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملازگرد تاریخ کی ان جنگوں میں سے ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جنگ بدر، احد، موتا، یرموک، فتح قسطنطنیہ، فتح بیت المقدس اور ملازگرد ایسی جنگیں ہیں جنہوں نے دنیا پر نہ ختم ہونے والے اثرات چھوڑے ہیں۔ تمام یورپ 6 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا، بلکہ انہوں نے آپس میں مسلمان ممالک بھی تقسیم کر لیے تھے۔ تمام یورپ نے یہ طے کیا کہ مصر فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، شام فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، عراق فلاں کے سپرد ہوگا، خراسان فلاں کو دیا جائے گا۔ اس وقت تو یورپ اپنا خواب پورا نہ کر سکا، مگر جنگ عظیم اول میں یہ پورا کر لیا گیا اور خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کی فوج کی تعداد 6 لاکھ اور ارادے انتہائی خطرناک تھے۔ تمام عالم اسلام میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ لشکر اتنا بڑا ہے، نہ کسی ایک سپہ سالار پر لوگ متفق ہیں۔ سلجوق سلطنت اہل پرسلان رحمۃ اللہ علیہ فضائے بدر پیدا کرتے ہوئے صرف 12,000، جی ہاں صرف 12,000، 6 لاکھ کے مقابلے میں 12,000 فوجی لے کر نکل پڑے اور ملازگرد مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بازنطینی لشکر کے پاس راشن مکمل، اسلحہ، بہترین منجنیقیں، تلواریں، ڈھالیں، تیر، ہر شے وافر مقدار میں موجود تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور تعداد 12,000 تھی۔ جمعۃ المبارک کی صبح اہل پرسلان نے اسلامی فوج سے خطاب کیا: اے گروہ مسلم، آج جمعے کا دن ہے اور مشرق اور مغرب کے درمیان مسلمان جمعے میں ہمارے لیے دعا مانگیں گے۔ جب جمعے کا وقت گزر جائے گا تو ہم جان لیں گے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے ہمارے لیے دعا مانگ لی ہے۔ پھر اہل پرسلان نے اپنی کمال کی جنگی حکمت عملی ظاہر کی اور کہا: تم سب میرے پیچھے چلنا، جہاں میں تلوار ماروں تم نے اس جگہ تلواریں چلانی ہیں، جہاں میں تیر پھینکوں تم نے اس جگہ تیر پھینکنا ہے۔ اہل پرسلان کو دور سے بازنطینی بادشاہ رومانوس کا خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام فوج ایک ساتھ بازنطینی بادشاہ کے خیمے پر میرے ساتھ حملہ کرے، تو ایسا ہی کیا گیا۔ خیمے کے ارد گرد سب کو قتل کر دیا گیا اور رومی زبان میں مسلمان بلند آواز سے کہنے لگے: بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ بازنطینی سپاہی حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگنے لگے۔ مسلمان لشکر نے بازنطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور بازنطینی بادشاہ کو قیدی بنا لیا۔ شام کو بازنطینی بادشاہ اہل پرسلان کے سامنے قیدی کی صورت میں پیش ہوا۔ اہل پرسلان نے پوچھا: اگر میں قیدی بنتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ بازنطینی بادشاہ کہنے لگا: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ کو قتل کر دیتا۔ اہل پرسلان نے کہا: تم میرے نزدیک اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ سپاہیوں کو حکم دیا: اس کو لے کے جاؤ اور دیکھو کوئی اس بادشاہ کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سپاہی بازنطینی بادشاہ کو لے گئے اور پورے لشکر کا چکر لگایا، مگر کوئی اس بادشاہ کو 2 ٹکے کے بدلے بھی خریدنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک مسلمان نے اس بازنطینی بادشاہ رومانوس کو کتے کے بدلے خرید لیا۔ واپس آ کر سپاہیوں نے بتایا تو اہل پرسلان نے کہا: تم نے بہت اچھا کیا، بلکہ اس کی قیمت تو کتے سے بھی کم ہے، کتا بھی اس سے اچھا ہے۔ پھر اہل پرسلان سے بازنطینی بادشاہ رومانوس کو رہا کر دیا گیا۔ وہ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، مگر جب وہاں پہنچا تو اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ جب حکمران غیرت مند اسلام پسند ہو تو 12,000 کے لشکر سے 6 لاکھ کو شکست دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ ملازگرد کی جنگ انتہائی فیصلہ کن تھی۔ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو وہ آج دنیا کا ماحول کچھ اور ہوتا۔ جو منصوبہ بازنطینیوں نے اس وقت بنایا تھا کہ مسلمان ممالک کو آپس میں یوں تقسیم کریں گے، وہ صدیوں تک ٹھپ ہو کے رہ گیا اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے پورا کیا۔ اہل پرسلان کو اسی وجہ سے جلال تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ یہ مسلمان ممالک پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بازنطینی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دیا۔ اس واقعے سے ہزار مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہزار باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا عروج جہاد میں ہے، ہماری عزت جہاد میں ہے، ہماری شوکت جہاد میں ہے، ہماری دنیا جہاد میں ہے اور ہماری آخرت جہاد میں ہے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ کی ایسی عظیم الشان جنگوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس امت کا آخر اسی چیز سے ہوگا اور اسی چیز سے ٹھیک ہوگا جس سے اس کا اول ٹھیک ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمارے درست ہونے، کامیاب ہونے، فاتح ہونے کی ضمانت کا ایک حصہ ہے۔